السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے بایوگرافی آف فرق۔ آج ہم ان کی بایوگرافی کو جو ہے وہ ایکسپلین کرنے والے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اب ہم اپنی بایوگرافی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرخزاد was born in Tehran, Iran in 1934 to a military family. She was the third of 7 children and her father was a decorated army officer. Farah's early life was marked by a strict upbringing, with her father encouraging her to pursue her education and interest in literature and art. فرخزاد جو ہیں یہ تہران ایران کے اندر 1934 کو یہ پیدا ہوئی ہیں اور یہ ایک ملٹری فیملی کے اندر پیدا ہوئی ہیں۔ یہ ٹوٹل 7 بہن بھائی تھے جس میں سے یہ 3rd نمبر پر ہیں، اور ان کے جو فادر تھے وہ ایک آرمی آفیسر تھے۔ اور کہتے کہ جو فرق کی جو ارلی لائف تھی وہ اسٹرکٹ تھی، کیونکہ ان کے گھر کا جو ماحول تھا وہ کافی زیادہ اسٹرکٹ تھا۔ ان کے جو فادر تھے انہوں نے فرخزاد کو انکریج کیا ان کی ایجوکیشن کے لیے، اور جو ان کا انٹرسٹ ہے لٹریچر اور آرٹ کے لیے اس کے لیے۔ In her teenage years, Farah married Pervez Shapur, a satirist, and moved to Ahvaz. The marriage was short-lived and they divorced in 1954, with Farah losing custody of their son Kamyar. جب ٹین ایج کے اندر فرخزاد نے شادی کی تھی پرویز شاپور سے، جو کہ بعد میں یہ موو کر گئے تھے اہواز میں، اور ان کی جو میرج تھی وہ زیادہ دیر نہیں چلی تھی، اور ان کی جو شادی تھی وہ ختم ہو گئی تھی 1954 کے اندر، مطلب ان کی ڈائیورس ہو چکی تھی۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے فرخ پوئٹری کریئر بگن ان 1950s with her first collection The Wall, published in 1956۔ کہ جو فرخزاد ہیں ان کا کریئر جو تھا پوئٹری کے اندر سٹارٹ ہوا تھا 1950s میں، اور ان کی جو فرسٹ کلیکشن تھی دی وال جو پبلش ہوئی تھی 1956 کو، اس کے ساتھ ہی ان کا جو پوئٹری کا کریئر تھا وہ سٹارٹ ہو گیا تھا۔ ہر ورک واز کنٹروورشیل اینڈ انوویٹیو، ایکسپلورنگ تھیمز آف لو، ڈیزائر اینڈ فیمنزم۔ کہتے کہ جو ان کے ورکس تھے وہ کنٹروورشیل تھے، انوویٹیو تھے، اور ان ورکس کے اندر جو تھیم ایکسپلور کیے جاتے تھے وہ تھے لو کا، ڈیزائر کا، فیمنزم کا، یہ سارے تھیم جو تھے ان کے ورکس کے اندر آتے ہیں۔ شی وینٹ آن ٹو پبلش سیورل مور کلیکشن انکلوڈنگ ریبیلین اینڈ ادر برتھ۔ یہ 2 مور کلیکشنز ہے، دا ریبیلین اینڈ ادر برتھ، یہ جو ہیں کہتے کہ انہوں نے پبلش کروائی تھی۔ In addition to her poetry, فرخ was also a filmmaker۔ کہتے ہیں کہ پوئٹری کے علاوہ وہ ایک فلم میکر بھی تھیں۔ Her documentary The House is Black explored the lives of Iranian affected by leprosy. She also adopted a son, Hussein Masuri, from a leper colony۔ کہتے کہ ان کی جو ڈاکومنٹری ہے دی ہاؤس از بلیک، جو کہ ایکسپلور کرتی ہے جو کہ ایران کے اندر جو افیکٹ ہوئے تھے لوگ لیپروسی کی وجہ سے اس کو، اور انہوں نے ایک جو سن تھا اس کو اڈاپٹ کیا تھا جس کا نام ہے حسین منصوری، جو کہ لیپر کلونی سے تھا۔ Farah's life was cut short in car accident in 1967 at the age of 32. Her legacy as a poet and filmmaker had endured, and her work remains widely read and studied in Iran and around the world۔ کہتے ہیں کہ 1961 کے اندر جب کار ایکسیڈنٹ کے اندر ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو ان کی جو ایج تھی تب وہ 32 ایئرس کی تھی، اور ان کے جو ورکس ہیں وہ ریمین جو ہے وہ ابھی بھی ریڈ کیے جا رہے ہیں اور اسٹڈی کیا جا رہا ہے ان کو ایران کے اندر اور اراؤنڈ دا ورلڈ۔ نیکسٹ ان کی کچھ ورکس ہیں تو وہ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے دی وال، جس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بات کی ہے، 1956 کے اندر یہ پبلش ہوا ہے، اور یہ جو کلیکشن ہے پوئم کی یہ پبلش ہوئی تھی جب فرخزاد صرف 22 ایئرس کی تھیں، اور یہ جو ہے یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے ان کا فرسٹ ورک، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ورک ہے دا ریبیلین، یہ 1958 کے اندر آیا ہے، اور یہ جو کلیکشن ہے پوئمس کی یہ فرخزاد کی ریپوٹیشن ایز اے میجر ورک ٹیلنٹ ان ایران، مطلب اس ورک کی وجہ سے فرخزاد کی جو ریپوٹیشن ہے ایز اے میجر لٹریری ٹیلنٹ کے طور پر ایران میں
واضح ہوئی تھی. اینڈ ادر برتھ 1964 کے اندر آیا ہے. ریگارڈیڈ بائی مینی ایز فرخزاد ماسٹر پیس, دس کلیکشن آف پوئٹری از پاورفل ایکسپریشن آف ہر فیمنسٹ بلیوز اینڈ ہر پرسنل ایکسپیرینس. کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ورک, یہ جو ورک ہے, یہ جو کلیکشن آف پوئٹری ہے, یہ کیا ہے, یہ پاورفل ایکسپریشن ہے کس کا, فیمنسٹ بلیوز کا, اور اس کے جو پرسنل ایکسپیرینسز ہیں ان کا. نیکسٹ ورک ہے دا ہاؤس از بلیک, 1962 کے اندر آیا ہے. یہ جو ڈاکومنٹری ہے اس کے بارے میں میں نے پہلے بھی بات کی ہے, جو کہ ایکسپلور کرتی ہے جو ایرانینس کے لوگ تھے جو کہ افیکٹ ہوئے تھے لیپروسی میں, اور یہ ورک جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے موسٹ امپورٹنٹ ورک آف دا ایرانین نیو ویو موومنٹ. نیکسٹ ورک ہے لیٹ اس بلیو ان دا ڈاؤن آف دا کولڈ سیزن. یہ پبلش ہوا ہے پوسٹھومیسلی, اینڈ یہ پوئم جو ہے یہ کنسیڈر کی جاتی ہے بائی مینی ٹو بی ون آف دا گریٹسٹ ورک آف ماڈرن پرشین لٹریچر. کہ یہ جو ماڈرن پرشین لٹریچر کا جو گریٹسٹ ورک ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کس کو, لیٹ اس بلیو ان دا ڈاؤن آف دا کولڈ سیزن. ٹھیک ہے. اب فرخزاد نے جو انٹیمیسی ٹاپکس ہیں وہ کس لیے لکھے تھے, ان کی ریزن کیا تھی, ان ریزن کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو کے اندر بھی جانیں گے. کچھ ان کی پرسنل ایکسپیرینسز تھے. شی ڈریو فرام ہر اون لائف انکلوڈنگ ہر ریلیشن شپ اینڈ ڈیزائرز. سیکنڈ پوائنٹ ہے فیمنسٹ آئیڈیلز. شی ساؤٹ ٹو چیلنج سوسائٹل نارمز اینڈ ٹیبوز سراؤنڈنگ وومنز باڈیز اینڈ سیکشوالٹی. کہ جو فیمنسٹ کے جو آئیڈیاز تھے وہ کیا تھے, وہ چیلنج کرنا چاہتی تھی کہ جو سوسائٹی کے اندر جو ٹیبوز ہیں, جو سوسائٹی کے جو نارمز تھے ان کو جو تھے یہ چیلنج کرتے تھے. اس کے بعد ہے آنیسٹی اینڈ اوتھینٹسٹی. یہ بلیو کرتی تھی ایکسپریسنگ ایموشنز اینڈ ڈیزائرز اوپنلی وداؤٹ شیم اور اپولوجی. مطلب کسی بھی شیم اور اپولوجی کے بغیر جو ہے وہ ایکسپریس کرتی تھی اپنے ایموشنز کو, اپنے ڈیزائرز کو اوپنلی. بریکنگ ٹیبوز. She aimed to normalize discussion of sexuality, love and desire in a society where these topics were often suppressed. کہتے کہ ان کا جو ایم یہی تھا کہ یہ جو سارے ٹاپکس ہیں لو کا, ڈیزائر کا, سوسائٹی کے اندر ان سارے ٹاپکس کو جو کہ سپریس ہیں ان کو جو ہے وہ اوپنلی طور پر ایکسپریس کریں. Empowering women. By sharing her own experience, she hoped to empower women to embrace their own desire and sexuality. 6 point ہے exploring human connections. Intimacy was a theme that allowed her to explore deep human condition and vulnerabilities. Point ہے literary innovation کا. She pushed boundaries in Persian poetry, experimenting with form and content. یہی تھا آج کا شارٹ سا لیکچر. اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک, چینل کو سبسکرائب اور دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ ضرور شیئر کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ